اس نے پاکستان میں تمام کم از کم پنجاب میں اور کے پی کے اندر جس طرح گھراؤ جلاؤ اور جس طرح کی زبان استعمال کی ہے اس کے لیڈروں نے، خواتین لیڈروں نے بھی. آپ پریس والے ہیں، آپ کو ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کی سابق وزراء جو ہیں کیا کہہ رہی ہیں، ان کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، کس طرف جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. کیا یہ ملک کی سالمیت پہ حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے؟ کیا عدلیہ کے کان پہ جوں بھی رینگی ہے ان چیزوں کے اوپر؟ بڑا پولائٹلی ادب کے ساتھ کہا جائے ہماری خواہش ہے. یعنی عدلیہ جو ہے وہ آرڈر کا لفظ استعمال کرنے سے بھی جو ہے گریز کر رہی ہے. وہ خواہش جو ہے ریکویسٹ کہہ دیتے. تو یہ جو ہے اس طرح جو یہ حالات ہیں، کوئی نہیں، وقت جو ہے وہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح حالات جو ہے کروٹ لیتے ہیں. لیکن ایک گفتگو جو ہے منظر عام پہ آئی ہے، وہاں پہ ایک وکیل صاحب جن کا نام جو ہے اس کے نام کے ساتھ سر نیم میرے والا ہی ہے، وہ ایک آپ کی برادری کے بندے کو بتا رہے ہیں کہ فیصلہ یہ آنا ہے. این جی ہے نا گل کو، میں غلطی نہیں کہہ رہا، یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے قیوم صدیقی صاحب کو کچھ اور بھی بتایا ہے جو سوموار منگل کو ہونے والا ہے. نہیں تو صحیح نہیں پہنچے. آپ دیکھیں، اور پھر یہ ہے کہ ایک ملزم، ہمیں کم از کم میں 6 مہینے قید میں رہا ہوں اور 3 بینچ ٹوٹے تھے. لوگ ہماری ضمانت کی جو ہے اپلیکیشن جو سننے سے انکاری ہوتے، 3 بینچ. یہ ایک دفعہ یہ پرویز الہی صاحب کو جس نے ریلیف دی ہے ہائی کورٹ کے جج نے، یہ ایک دفعہ یہ بھی انہوں نے بھی ریکیوز کر لیا تھا کہ جی میں نے ان کا کیس نہیں سننا. میں باقیوں کے نام نے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں پھر ایک اور ہے، ایک خاتون ہے، اس کو ہدایات دے رہا ہے قیدی جو ہے کسٹڈی میں، ایک بندہ ہدایات دے رہا ہے کہ آپ فلاں فلاں سے کانٹیکٹ کریں، اعظم سواتی صاحب کو کہیں کہ فلاں سے کانٹیکٹ کرے. اب میں فلاں کے جو ہے وہ میرے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نہیں اسپیکولیٹ کرتا کہ کس سے رابطہ کرنا ہے. یہ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس طرح ریاستیں چلتی ہیں؟ یہ ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے، ہماری ڈیفنس کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، یہ کبھی خدا نخواستہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہماری افواج جو ہے ان حملوں کو جانے قربان کر کے جو ہے اپنی وہ ڈیفینڈ کرتی ہیں اپنی ریاست کو اور اپنی انسٹالیشنز کو. لیکن جو کچھ لاہور میں ہوا، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، پشاور میں ہوا، ریڈیو پاکستان، دیکھیں یہ پیٹرن ہے. یہ ایک نئی بات نہیں کی، پی ٹی آئی کے سپورٹر نے نئی بات نہیں کی. آپ وٹنس ہیں 2014 میں کیا ہوا تھا. یہاں پہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، جس عمارت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ حملہ ہوا. یہ ایک پیٹرن ہے. وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا. پہلے میسج دیا اور پریسیڈنٹ سیٹ کی، اور جو آج صدارتی محل میں بیٹھا ہوا ہے، قصر صدارت میں جو بیٹھا ہوا ہے، پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کمپلائنس کی رپورٹ ٹیلی فون پہ دے رہا تھا. یہ بھی آپ لوگوں نے چلائی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے حکم کی تعمیل کی ہے اور ٹی وی پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے. یہ ایک باقاعدہ پیٹرن ہے، ایک دہشت گرد تنظیم کا ایک پیٹرن ہے. جی ایچ کیو کے اوپر اس سے پہلے صرف تحریک طالبان پاکستان نے حملہ کیا ہوا ہے اور اب تحریک انصاف نے کیا ہے. اگر یہ کسی اور پارٹی نے خدا نخواستہ کیا ہوتا، کسی اور ایلیمنٹ نے کیا ہوتا،
تو اس کو کس طرح آپ نے ڈیفائن کرنا تھا, کس طرح اس کو کیا نام دینا تھا, کیا اس نے آپ نے اس کو کس طرح لیبل کرنا تھا. لیکن اتنی عزت اور تکریم کی جا رہی ہے. ساڈے نصیب پیڑے گئے نے کہ 6 مہینے ضمانت نہیں ہوندی. ایتھے 2 راتاں دے وچ جڑا ہے وہ کہتا مجھے یاد ہی کچھ نہیں کہ مجھے کچھ نہیں, مجھے ڈنڈے پڑے ہیں. ہو سکتا ہے لوازمات نہ مہیا ہوں تو اس کی وجہ سے یادداشت جو ہے تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ سے رابطہ رہے گا. لیکن میری نہایت ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں کہ یہ دوہرا معیار جو ہے وہ کیوں ہے. یہ ہماری دفعہ نہ سو موٹو ہوتا تھا, نہ انصاف کی جو حص ہے وہ جاگتی تھی. اب پتہ نہیں یہ 2 راتیں کس طرح انہوں نے کڑ لی ہیں. اوسلے کو 15 منٹ ہی کیوں نہیں انصاف دیتا گیا ہے. تو یہ میں آپ لوگوں نے کوئی سوالات کرنے ہیں تو میں حاضر ہوں. ثناء اللہ صاحب برانچ سے. سر 2 سوال ہیں. تو یہ بتا دیں کہ ایک افواہ بھی آ رہی ہیں کہ تجویز ہے کہ ملک میں کوئی ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے 200. ابھی تک تو کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا گیا, لیکن اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا, اور یہ فیصلہ کابینہ کر سکتی ہے, اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا تو ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. بس بلایا نہیں عمران خان کو لے کے آؤ. آرڈر ہوئے گا کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ہائی کورٹ. وہی پروٹیکٹیو بیل ٹل ٹمورو. وہ آبجیکٹ کرے گا چیف جسٹس پر. چیف جسٹس سے آبجیکشن کرے گا, چیف جسٹس خود ہی نہیں سنے گا. وہ مارک کر دے گا انہوں کیانی نو, محسن کیانی نو. محسن کیانی بیل کر دے. چل اور گل کر ٹھیک رابطہ دے. ہاں مسرت جی ہلو جی سچویشن کیا میں ان کو پہنچ گئی میسج سر. جی سر نہیں پتا. سر میں نے میسج پہنچایا ہے. ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوس کریں. نہیں لیکن وہ خواجہ حارث ہے وہاں جو. جی میں خواجہ حارث سلمان صفدر دونوں میرے ساتھ ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں. یو وانٹ ٹو اسپیک, میں آپ کی بات بھی کرا سکتی ہوں. نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک اعظم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر کریں, کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا میلیفائڈ ہی ہے. ہاں جی بالکل بالکل سر. ہم تو اعظم ساتھی کا کہنا ہے. جی سر آپ بے فکر ہو جائیں. ہم یہ نہیں, یہ کیا کر رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے, یہ تو آرڈر لیتا ہے ان سے. ابھی اس نے نیب والے آئے, فلانے آئے, تو ہم نے کہا کہ جی ابھی سلمان صفدر صاحب کو میں ان کے بالکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھائی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں, ہمیں کورٹ میں لے کے آئے. خواجہ حارث صاحب اور ان کے میں بالکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں نا. ہم نہیں ایسے جا سکتے, ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہیں. جس یہ جج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کیس. نہیں لیکن یہ تو ان سے ہی آرڈر لیتا ہے. تو وہ اعظم سے بات کرو دوسری طرف ادھر. ابھی اعظم سے ضرور کہنا. اوکے 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 سر. اوکے سر. اوکے, اپنا خیال رکھیں. اس ساری صورتحال میں جب یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ اگر نہیں بڑھی تو ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے, تو اس تمام تر صورتحال میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نہ صرف مسلح افواج نے جمہوریت کو سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے اس حوالے سے بھی ایک برداشت کا مظاہرہ کیا ہے. تو آپ بطور وزیر دفاع اس حوالے سے کیا کہیں گے جو اب تک کا جو مسلح افواج کا ایک طرز عمل ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا وہاں کس حد تک ان جو اقدامات ہیں ان پر تشویش پائی جاتی ہے, اور کیا آنے والے دنوں میں کوئی مارشل لا کا چانس؟ دیکھیں مارشل لا کا کوئی چانس نہیں, الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ تسلی رکھیں. لیکن جو باوجود اس بات کے کہ اور ٹارگٹ کیا گیا, دیکھیں وہاں پہ اور بھی تھا, گورنر ہاؤس بھی تھا لاہور میں, وہاں پہ رینجر ہاؤس بھی تھا,
اور کور کمانڈر کے گھر کو جانے کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کیا نام ہے ان کا، یاسمین راشد، وہ دے رہی ہیں. میں نے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا وہ دے رہی ہیں، اور بہت سے لوگ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک رشتہ دار ہے، وہ ایک گاڑی پہ چڑھا جو مظاہرہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے فوجی آمریت کے خلاف جو ہے تقریریں کی ہوئی ہیں، آن ریکارڈ ہیں، جنرل مشرف اس وقت، لیکن ہم نے کبھی اس ادارے کی تکریم یا اس کا احترام جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا. ہم نے ان کی سیاسی مداخلت جو ہے اس کو ٹارگٹ بنایا. کہ اللہ کا فضل ہے ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے عمران خان اپنے حواریوں کو سیاسی جو حریف ہیں اس کی طرف اتنا نہیں انگلی اٹھا رہا، وہ ہمارے فوج کے ادارے کی طرف ڈائریکٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو. عدلیہ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی، وہ مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، ان کی اجتماعی عقل جو ہے وہ ہم سب سے زیادہ ہے. دیکھ لیں. حافظ ماجد صاحب نیوز ون سے. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اچھا بھلا ایک مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا، اچانک کیا ہوا کہ گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد حالات اس طرف چلے گئے کہ عام آدمی بھی متاثر ہو رہا ہے، ملک پورا متاثر ہو رہا ہے. تو اس سے نکلنے کا کوئی حل کیوں؟ دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، بالکل عام آدمی بھی متاثر ہو رہا ہے، پورا ملک متاثر ہو رہا ہے، لیکن مذاکرات جو ہے اس میں ڈکٹیشن نہیں ہوتی. ہم مذاکرات کبھی جو ہے ڈکٹیشن پہ، وہ جو 3 لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جو باہر عمران خان کے جو مطالبات یا اس کے جو ڈائریکشنز آ رہی تھیں میڈیا میں، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتی تھیں. اور الٹیمیٹلی انہوں نے مذاکرات سے آج پھر جو ہے پچھلی دفعہ تو مذاکرات کی انسٹرکشنز ہوئی تھیں تو اس کے بعد عدلیہ کا آیا تھا کہ ہم نے تو ان مذاکرات کے لیے نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا نا. آج پھر انہوں نے کہا ہے، ان کل پتہ نہیں کی کہتے ہیں. حل کیا ہے اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حال یہ ہے کہ ایک ہی دن پہ جو ہے وہ الیکشنز ہوں، اور وہ الیکشنز جو ہیں وہ شیڈولڈ ہیں اکتوبر کے اندر. ہم نے نہیں کہا تھا کہ اسمبلیوں سے یہ استعفیٰ دیں، ہم نے نہیں ان کو کہا تھا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، کے پی کی اور پنجاب کی، خود کی. اس کے بعد جو ہے خود جو ہے، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اس پہ بیک آؤٹ کر گئے. استعفے جو ہے کہنے لگے کہ جی ہمارے پہلے کہنے لگے منظور کرو، اس کے بعد کہنے لگے نہیں نامنظور کرو. یہ عدلیہ میں سارا کچھ کرتے نہیں، یہ آپ لوگ گواہ ہیں اس میں، جہاں پہ میں غلطی کروں مجھے پلیز ٹوک دیں. اس کے بعد جو ہے پرویز لائی منتیں کرتا تھا، وین پاتا رہا کہ نہ کر انہیں وہ اسمبلیوں توڑ دی. پھر اس کے بعد پھر وہ مذاکرات میں کہتے رہے کہ ٹھیک ہے اسمبلی کھیل دیتے ہیں. پھر جو ہے اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، ہمیں مل کے جو ہے اسمبلیاں جا کے، اور سبطین خان کو اور دوسرے اسپیکر کو کہا کہ یہ عدالتوں میں اپلیکیشن دے دیں. تو اس میں کانٹرڈکشن جو ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ، کوئی تضاد جو ہے یا کانٹرڈکشن جو ہے یا ویریشن جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس کے ہر قدم پہ ویریشن ہے. وہ کیوں ہے آپ بہتر انالیسس کر سکتے ہیں. عابد چوہدری صاحب. سر یہ جو کل کے واقعات میں آرمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا شرط پسند عناصر کی طرف سے، کیا میں کوئی گرفتاریاں بھی ہوئی، اگر ہوئی تو کس تعداد میں ہوئی؟ تعداد کا نہیں مجھے پتا، گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی شناخت جو ہے سوشل میڈیا سے ہوئی ہے، اس حساب سے ان کو پکڑا گیا ہے. جو تلقین کر رہے ہیں، جو انسائٹ کر رہے ہیں، جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی سامنے ہے. میں نے نام بھی لے دیا ہے خاتون کا جو ہے، اور بھی لوگ بے شمار میں نام لے سکتا ہوں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جن کا پریزنس ہے اس وقت اس حوالے سے. آپ جو ہے وہ تعداد آپ کو کہیں گے آفیشلی آپ کو کل بتا دیں گے. آخری سوال جنید صاحب. سر ایک سوال اور کر لیتے ہیں. سر یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، ایک محاذر آئی تھی اور ایک انتہا کی طرف جا رہی تھی یہ صورتحال، اگر یہی صورتحال 6 بجے کا بھی جو فیصلہ ہے اس سے پہلے والی صورتحال یہ کنٹینیو کرتی ہے تو یہ معاملہ کہاں جا کے ختم ہوتا؟ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ فورس ہی کیا کر رہے ہیں؟ مقدمات بنتے رہتے، غداری کے پرچے کٹ کے ان کو سزائیں دیتے رہتے، اسی طرح سے چلتا پھر. دیکھیں مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ یہ صورتحال جو ہے اس کو کنڈون کرنے کی یا اس کو اگنور کرنے کی یا اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صرف نظر جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں استعمال کرنے کی، یہ ہمیں کیوں تلقین کی جا رہی ہے؟
हुकूमत है ना। नहीं, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन हम तो नहीं बदअमनी फैला रहे, या हम तो नहीं किसी को कह रहे कि आप जो है रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करें और पाकिस्तान दुश्मनी का जो है सबूत दें। मैंने आपको कहा है कि ये चीज़ें जो है हिंदुस्तान का पूरा मीडिया पिछले 2 दिन से चला रहा है कि जो मकासद 75 साल में वो नहीं अचीव कर सके पाक फौज के ख़िलाफ़, जो है ये इन लोगों ने उनको एक दिन में मुहैया कर दिए। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? मैंने कभी अपनी सारी सियासी ज़िंदगी में किसी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, आज भी गुरेज कर रहा हूँ, लेकिन तमाम तर शवायद जो है, शहादतें जो है पिछले 2 दिन में जो कुछ हो रहा है, वो इस बात के लिए की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि ये जो है कोई पाकिस्तानी सियासी अनासर जो है इस किस्म की बात जो है सोच भी नहीं सकते। हमने बेशुमार गलतियां की होंगी, बेशुमार कुताहियां की होंगी, लेकिन मुझे मुनज़्ज़ब जीएच का रास्ता भी नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता कोर कमांडर का घर किधर है। यास्मीन राशिद को पता था और लोगों को पता था, और कोई दो दिन में कई लोग मुल्क से फरार हो गए हैं। उनके वो किसके कहने पे काम कर रहे हैं, किन कुव्वतों के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा माहौल मुहैया किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है कोई एक्शन लिया जाए, पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी जो है तबाह बर्बाद हो जाए। ये लोग पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ। चलें उनको पहला सवाल है। सर, ये जो लोग हमने भी देखे हैं सड़कों पे, फेस भी किए, ये कोई आम लोग तो लग नहीं रहे हैं जो थोड़ा ख्याल इम्पोर्टेड है। सर मैं बता रहा हूँ, हमने खुद देखे हैं, वो इतने तरबियत याफ्ता हैं। तो ये आपको कोई रिपोर्ट मिली है कि ये कौन लोग? नहीं, मेरी बात सुने, ये सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ प्री प्लान था कि ये हुआ तो आपने ये करना है, ये हुआ तो ये करना है। ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये एक कोई इंस्टेंट किस्म का रिएक्शन नहीं था, ये सारा प्लान्ड था। इसने एक किस्म की जो है एक एसओपी दी हुई थी अपने वर्कर्स को, तो तुमने ये करना है, और इसकी गवाही मिलती है जो ज़मान पाक में जो कुछ होता रहा है। वो ट्रेलर था, वो एक किस्म की रिहर्सल थी। अब ये कहता है कि मैं तो तशद्दुद के लिए कुछ नहीं कहा। अदालत उस पर यकीन करना चाहती है, ज़रूर करे, बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप मैं तो नहीं यकीन करता जी। आप कह रहे हैं ये वर्कर ही हैं जी? मैं देखें, इसके पास वर्करों मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि ऐसे एलिमेंट इसके वर्कर हैं। मेरा क्लैरिफाई कर दूं, आप चाहते थे कि मैं कोई क्लैरिफिकेशन ऐसे किस्म की दवा। ऐसे एलिमेंट इसके वर्कर बन चुके हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, जो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ये खुद भी उस रास्ते पे। ये पाकिस्तान का तसव्वुर बगैर अपने इक़्तिदार के इसके ज़हन में कोई तसव्वुर नहीं है। पाकिस्तान का वजूद जो है उसने मशरूत कर दिया हुआ है अपने इक़्तिदार के साथ, अपनी वज़ारत उज़्मा के साथ जो है। अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान जो है तबाह बर्बाद कर देगा ये, खुदा न खास्ता। सर, अली वजीर ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि जेएचक्यू पे हमला किया हो उसने, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल जिन लोगों ने जेएचक्यू पर हमला किया, क्या अली वजीर की तरह उनको जेलों में रखा जाएगा? यही सवाल मैं कर रहा हूँ जनाब। आपने यही तो मैंने अपनी क्या कहा है प्रेस में आपसे जब मैं मुखातब था कि ये कानून क्यों है इस मुल्क के अंदर। अली वजीर के लिए जो है एक अलहदा कानून है। हमने असेंबली में जनरल बाजवा साहब को इसने मेरे भाई ने दावड़ ने ये मसला बार बार उठाया, और बाजवा साहब ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें बाजवा साहब कि इन लोगों को, अली वजीर को हमने इसलिए अंदर रखा हुआ है कि उसने शुहदा की तौहीन की है। इन्होंने क्या वहां जाके फूल चढ़ाए हैं वहां पे शुहदा की यादगारों पे। ये आर्गुमेंट हमें वहां पे दिया गया है, लेकिन अब एक्शन लिया जा रहा है। जो अली वजीर के साथ ज्यादती हुई, जो उसके साथ, हालांकि उसने कोई ऐसी बात नहीं की हुई थी। उनके इलाके में जो है उनका वालिद शहीद हुआ है, उसके ख़ानदान के अफराद शहीद हुए हैं। ये तो सारे लोग जो थे, ये तो मैं कोई लफ्ज़ नहीं ऐसा इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये लोग जो है ये तो इन्होंने लूटमार की है। पहले सिर्फ लीडर लूटमार कर रहा था, और साथ ये कबीना के लोग और वर्कर।
اب جو ہے ان کے ورکروں نے جا کے گھر لوٹے ہیں, کور کمانڈر کا گھر لوٹا ہے, باقی عمارتیں لوٹی ہیں, وہاں سے ایون دہی کے ڈبے بھی نکال کے لے گئے ہیں, لوٹ مار کی ہے. یہ چور ڈاکو لٹیرے تھے جو تھے, کیونکہ لیڈر یہی ہے, لیڈر بھی یہی ہے. لیڈر زکوٰۃ کے پیسے کھا جاتا ہے. فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ لیڈر جو ہے لوگوں کی ڈونیشنیں کھا جاتا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو, بہت شکریہ جی.